اللہ کی بات ہمیں نبی بتاتے ہیں اور نبوت کی بات کے مطلب کیا ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہوتے تو حضور کی بات کا مطلب سمجھ جاتے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، مفتی نعمان صاحب مجھے پانی دیں، یہاں میں نے کہا پانی دیں، تو لفظ پانی دو جو ہے، یہ جو لفظ ہے پانی دو، ادھر بیٹھوں مانگوں تو پانی گلاس میں آتا ہے، کیونکہ آپ لوگ مقتضائے حال جانتے ہیں، میری بات کا مراد جانتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں یہی بات غسل خانے میں کہوں تو پانی گلاس میں نہیں آتا، بالٹی میں آتا ہے، واش روم میں کہوں تو لوٹے میں آتا ہے، حالانکہ میں نے یہاں گلاس کا لفظ نہیں بولا، ادھر بالٹی کا لفظ نہیں بولا، ادھر لوٹے کا لفظ نہیں بولا، لیکن سننے والا کہنے والے کی مراد کو جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی مراد کو جانتے ہیں، اس لیے وہ جو فرماتے حضور وہ عمل کر لیتے۔ آپ کے اور میرے سامنے حضور کا فرمان کوئی آڈیو شکل میں موجود نہیں ہے، ویڈیو شکل میں موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے نبی پاک کے فرامین، اللہ کے فرامین لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ اب ایک لفظ لکھا ہوا ہے پانی دو، اس کا مطلب کیا ہے، کس موقع پہ بولا گیا، کیوں بولا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، تو یہ دیکھنے والا جو آئی وٹنس ہے، جو گواہ ہے، جو عینی شاہد ہے، جس کے سامنے بات ہوئی ہے، وہ اس کا مطلب سمجھتا ہے تو وہ بتائے گا۔ تو جو بندے اس کی بات کو سمجھ کے ہمیں بتائیں گے وہ دین کے ماہر ہوں گے، انہیں دین کے فقہا کہتے ہیں، انہیں مجتہد کہتے ہیں۔ فقیہ کا مطلب ہے ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، دین کا ماہر، دین کا سمجھنے والا، دین کی مہارت رکھنے والا، یہ فقیہ کا ٹرانسلیٹ ہے، فقیہ کا ترجمہ ہے۔ تو فقہا جنہوں نے رسول اللہ کے شاگردوں سے پڑھا، رسول اللہ کے شاگردوں سے سمجھا، نبی پاک کے شاگردوں کے براہ راست شاگرد ہیں یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی ان کا واسطہ اور لنک جاتا ہے، تو ان کی بات کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو سمجھنے، دیکھنے، سننے والے ہیں۔ میرے دوستو، یہی بات قرآن کریم نے کہی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا کی مانے، مصطفیٰ کی مانے، فقہا کی مانے۔ اب اس پر اگلا لفظ قرآن کریم کا ہے، جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں تو جو لوگ فقہا کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنی چاہیے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ آدھی آیت پیش کرتے ہیں، اگر آپ اس آیت کو پورا پیش کر دیں، اگلا حصہ بھی اس کا پیش کر لیں، تو تمہارے اوپر اعتراض تو کیا، تمہارا دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ، آپ اگلا حصہ پیش فرما دیں۔ وہ کہتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو، فقہا کی مانو۔ لیکن اگر تم میں تنازع پڑ جائے، اختلاف پڑ جائے، کسی مسئلے پر اختلاف آ جائے، تمہاری رائے مختلف ہو جائے، تو پھر اس جگہ تم نے کیا کرنا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، پھر خدا اور مصطفیٰ کی ماننی ہے، پھر تو اللہ نے فقہا کی بات نہیں کی۔ اور رب کریم فرماتے ہیں اللہ کی مانے، رسول اللہ کی مانے، فقہا کی مانے، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ رسول کی طرف لوٹا دیں۔ کیوں؟ ان کنتم مؤمنین کے مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ اچھی ترتیب ہے کہ اللہ رسول سے پوچھے۔ تو ہمیں حضرات بتاتے ہیں کہ ہمیں اس لیے فقہا کی نہیں ماننی چاہیے کہ ہر مسئلے میں فقہا کے اندر اختلاف ہے، امام شافعی کا امام مالک سے، امام مالک کا امام احمد ہے، امام احمد کی فقہ کا امام ابو حنیفہ کی فقہ سے اختلاف پڑ گیا، تو اب وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی بات ختم ہو گئی، اب ہم صرف اللہ کی بات مانیں اور رسول اللہ کی بات مانیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے آیت پیش فرما دی ہے اور اس آیت کا مطلب بھی آپ نے پیش فرما دیا ہے، اگر ہم اس آیت کا مطلب بھی ان ماہرین سے پوچھ لیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو مہارت والوں سے پوچھیں، ماہرین سے پوچھیں، جو بندہ اس میں ایکسپرٹ اور تجربہ رکھتا ہو، ہم ان سے پوچھیں تو شاید یہ اعتراض پیدا ہی نہ ہو۔ آپ اور تو چھوڑیں، المتوفہ 370 ہجری، 370 ہجری میں وفات پائی ہے امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ نے، جنہوں نے الجامع لاحکام القرآن تحریر فرمائی ہے۔ آج 1445 ہجری ہے، تو 370 سال آپ اندازہ لگیں، اس سے ہم نکالیں تو کم از کم کوئی 11 صدیاں 12 صدیاں بنتی ہیں، 11.25 صدیوں کے لگ بھگ یہ تفسیر موجود ہے، ان میں صحابہ اہل بیت کے فتاوی جات موجود ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے کو حل فرمایا ہے، اور وہ اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی مانے، مصطفیٰ کی مانے، فقہا کی مانے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرا لو۔ کہتے ہیں آیت ایک ہے، اس کے حکم دو ہے۔ پہلا حکم یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تک ہے کہ خدا کی مانے، فقہا کی مانے، مصطفیٰ کی مانے، پہلا حکم اتنے تک ہے، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے عوام کو دیا ہے۔ اور جو اگلا حکم ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرا لیں۔ فرمایا یہ حکم عوام کو نہیں ہے، یہ حکم فقہا کو ہے، یہ حکم عام بندے کو نہیں ہے، یہ حکم علماء کو ہے۔ کیوں؟ لأنہم لا یعرفون کیفیت الرد الی کتاب اللہ والسنہ، کہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیفیت الرد کیا ہے، اللہ رسول سے پوچھنے کا انداز کیا ہے، حدیث سے حل کرانے کی ترتیب کیا ہے، آیت سے حل کرانے کی ترکیب کیا ہے، تو عوام نہیں جانتی۔ اب ایک ریڑھی والا ہے، پیاز بیچنے والا ہے، آلو بیچنے والا ہے، اور عامی آدمی ہے، ہم اس کو کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ تو اس طرح کر لے تو وہ مان لیتا ہے، لیکن اگر وہ فقہ کا اختلاف آ جائے تو اس نے تو پھر بھی ترجمے سے دیکھنا ہے، پھر بھی اس نے تفسیر سے دیکھنا ہے، تو بات تو وہی آ گئی کہ وہ علماء کے پاس ہی آ گیا۔ تو اس لیے یہ عوام کا حکم نہیں ہے، یہ حکم فقہا کو ہے۔ تو پتہ چلا دو باتیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فقہا کو فرمایا ہے کہ دیکھیں عوام اللہ کی مانے گی، رسول اللہ کی مانے گی اور تمہاری مانے گی، اگر تم میں کسی مسئلے پہ اختلاف آ جائے تو تم نے فیصلہ اللہ رسول سے کرانا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے یہ متوجہ عوام کو نہیں ہے، یہ متوجہ علماء کو ہے۔ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جس وقت ہمارے فقہا میں کسی مسئلے پر اختلاف آتا ہے، جس وقت علماء میں کسی حادثے پر اختلاف آتا ہے، تو اس اختلاف کا حل یا قرآن سے ملتا ہے یا حضور کے فرمان سے ملتا ہے۔ تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے اس آیت کے اوپر عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم خدا کی مانیں گے، فقہا کی مانیں گے، مصطفیٰ کی مانیں گے۔